وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ، اپنی فیملی پر، اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو، جتنا مناسب ہے. بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، کپڑا لتا، کھانا پینا. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو، آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجئے گا، 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں، اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت زیادہ نہیں، بالکل کنجوسی بھی نہیں. اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے، آپ 250 گرام لا کے دینا، اتنی پکا چل، یہ بھی نہیں. خرچ کیجیے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے؟ لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے. اس کو آواز دی، ہلو سنو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو، کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین، اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں. ارے نہیں، تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو. کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے، معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا؟ تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا، ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی. فَإِنَّ خُلِقَتْ مِن ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے.
اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ تیڑی ہوتی ہے. تیڑی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے. صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤں. اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک. کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو. لے کھاؤ، نہیں، ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا. بھی اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو، آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی معاملہ دیکھے. بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. اور 9ویں چیز، یہ تھوڑی سی سخت ہے. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ. ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار. وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو. لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹ سوج گئی، اتنی مار نہیں. وہ بھی ایک بات پر بس. کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں، تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے. اس وقت بھی طلاق مت دیجیے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے. بستر الگ کر دیجیے، کمرہ الگ کر دیجیے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے. میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. نہیں،
دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تجھے عمل کرنا ہوگا. اللہ سے ڈرایا. آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے. ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی. یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں. جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو. سورہ مریم پڑھیے. وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا. زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں. ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا. وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لختی جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی دی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی. جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی. کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں. قالت هو من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے. جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا
आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है, इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे। स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 12-10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जू ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है।
कहा नहीं, पानी लाओ। वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो। कहने लगे नहीं नहीं, अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया, लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरकस्सला, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं मौलाना साहब। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? नहीं। इस हाल में नमाज माफ नहीं है। नमाज तो है ही नहीं माफ। जर्जी साहब को मोदी की, योगी की कुछ गुंडे पकड़ लें, कुर्सी पे लेके हाथ पैर बांध दें, इसी बीच अजान की आवाज आ रही हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब एक बार कहेंगे, साहब लिंचिंग करने वालों मुझे मार रहे हो, मार देना, लेकिन मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू के लिए पानी दे दो, नहीं देते हैं तो नियत से वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है, मैंने वुजू की नियत कर ली है, ये वुजू की नियत ही हमारे लिए वुजू होगी। उनसे कहा जाएगा साहब मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नियत करना पड़ेगी। हाँ मेरा चेहरा खुला होता तो किबले की तरफ करता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। आय अल्लाह तू किसी किबले का मोहताज तो नहीं है, तू मेरी दिल की नीयत अच्छी तरीके से जानता है। लैसल बिर्रन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ मगरिब, ये आयत आपके जहन में आनी चाहिए। लेकिन नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा चेहरा है उस तरफ कर लो। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठ रहे हैं, बन रहे हैं, तो जबान से अल्लाहु अकबर कह लो। वुजू के लिए पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा रहा है तो नियत वुजू से कर लो। चेहरा किबले की तरफ नहीं करने दिया जा रहा तो जहां चेहरा है वहीं कर लो और अल्फाज अदा करते रहो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी, जबकि मालूम है कि मौत हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस हाल में भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं है। नमाज का वक्त हो गया, आपको इस हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये सख्ती है इस्लाम में, लेकिन नरमी भी तो है। वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो ये नहीं कहा गया नहीं रस्सी तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, लेकिन लाओ पानी नहीं, नहीं है, नियत कर लो। ये आसानी भी तो है, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, जहां चेहरा उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। हाथ नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो, जबान से जुमले अदा करो, लेकिन करो। यही तो इस्लाम है, और क्या है इस्लाम। कुछ मसले ऐसे हैं, एक शख्स आया हमारे पास, मौलाना साहब मैं 25वें रोजे को इस्लाम लाया हूं, मुसलमान हुआ हूं, तो मुझे तो 5 ही रोजे मिले हैं, मैंने रख लिए हैं, तो क्या जो 25 रोजे मेरे छूट गए हैं क्या वो मुझे रखना पड़ेंगे? मैंने कहा तुम्हारे कहां छूटे हैं? तो गया पानी है, उड़ता हुआ आया, सीधे चला गया। बहुत अच्छा नाश्ता खिलाया आप लोगों ने। चलिए अब सुनिए मसला। एक शख्स 25 तारीख को 25वें रोजे को इस्लाम लाता है। मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जैनी है, 25 रोजे को अगर मुसलमान होता है तो क्या 25वां रोजा मुसलमान हुआ, 25 छूट गए, 24 रोजे छूट गए, तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का चांद हुआ तो 30, 5-6 रोजे मिल रहे हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जितने मिल रहे हैं उतने ही रखेगा वो, जो उसके छूट गए हैं वो उसके थोड़ी छूटे हैं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं,
اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے، اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے، سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے، اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے، 25واں روزہ ہے، 5 بجے اسلام لایا، جرجی صاحب میں اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے، اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف، کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ سب نہیں. 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا. 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا. اب 25واں جوڑا جائے گا، 26واں رکھے گا، 27واں 28واں 29واں 30واں یہ رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا. ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے، انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے. تو 25ویں روزے کو اسلام لایا، 25 ختم، وہ نہیں رکھے جائیں گے. جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا. تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمداً، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا. اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے، شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے. یہ جملے بڑے قابل غور ہیں. سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی. لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا. اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے. سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اڑ کے جانے لگے ہو. سنو عبرت لو. تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے. بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے. جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا. یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا. دروازہ جیسی اندر گئی، ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو. دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے.
کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا دیکھو میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے، لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا، شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا، کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا، اس نے دوسرا بھی پی لیا، اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا، اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو، قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو، اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا۔